يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لتجدن الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال الله تعالى في المقام الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میرا اور آپ سب کا مل جل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔
سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مثال سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک گاؤں کے چودھری صاحب تھے، وہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے مسجد کی صفائی شروع کر دی۔ جب مسجد کے امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے چودھری صاحب ہیں اور مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ یہ بات صرف مثال کی حد تک اور بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ قاری صاحب نے کہا، قاری صاحب، چودھری صاحب، آپ پیسے والے آدمی ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، آپ ایک اور مسجد تعمیر کروائیں یا اسی مسجد میں مزید بہتری کو لے کر آئیں۔ اور مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو صاف کرنا، مسجد کا خیال کرنا ہم جیسے گناہ گاروں یا غریب لوگوں کا کام ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کی حد تک فلسطین کے حق میں بولنا، بیت المقدس کے لیے آواز کو اٹھانا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اعلیٰ کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اپنی افواج کو وہاں پہ بھیجیں۔ صرف بیان کی حد تک نہ رہیں، صرف سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ترقی نہ دیں، یا صرف بیان دے کر دنیا کی حد تک اپنے آپ کو بڑا معیاری بندہ نہ بنائیں، بلکہ اصلی حکمران اس انداز سے آپ بنیں گے جب آپ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی افواج کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ یہی مثال ہے، جس طرح قاری صاحب نے چودھری صاحب کو کہا، بالکل اسی طرح ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی اپنی حد تک اپنے بیان کو وہاں تک پہنچائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات صرف بیان کی حد تک نہیں رہنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو بات کہی جائے صرف اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اس بات کا معیار ہوتا ہے جس بیات کے اندر عمل بھی موجود ہوتا ہے۔ بیت المقدس اور فلسطین وہ سرزمین ہے جسے بہت اعزاز ملا ہے، اور شام جیسا ملک جو انبیاء علیہ السلام کا شہر رہا، جہاں پہ بہت سے انبیاء تشریف لائے اور پھر وہ انبیاء بیت المقدس تک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں اللہ کا قرآن اس بیت المقدس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ جب ہم نے اپنے اس بندے کو معراج کروانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بارکنا حولہ، جو مسجد اقصیٰ ہے، جو بیت المقدس ہے اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے، وہ ساری برکتوں کا گہوارہ ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں پہ دیکھا بہت سے لوگ جمع ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ انبیاء ہیں۔ کہا کس لیے ہیں؟ کہا جماعت اور نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ مسجد اقصیٰ کا ایک لحاظ سے فضیلت، مقام اور رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو اس کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور پھر تمام انبیاء کو اس مسجد کے اندر جمع کیا۔ پھر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان یہودیوں کا قلعہ کما کریں گے تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے پاس تشریف لائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانات اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کوئی عام جگہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کوئی معمولی سی صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کا اتنا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی 2 دعاؤں کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیسری دعا کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے امید اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائیں گے۔ پہلی دعا یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا کہ اس کے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ جو بھی اس مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز کو ادا کرے اس کے گناہوں کو ایسے دھو دینا جیسے بچے نے ابھی ماں کو جنم دیا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تقدس اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے پہلے کون سی مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام فرمانات ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ یہ مسجد عام مسجد نہیں، اس کے تقدس کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کو اس وقت اجتماعیت اور اس کے تحفظ کے لیے کوئی اچھے پلان کی ضرورت ہے جس سے اس مسجد کی حفاظت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا اعلان کیا کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے یہ بابرکت جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام کو نجات دی تھی نا عذاب سے، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف چلے جائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں وَنَجِّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي بَارَكْنَا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ اس جگہ پہ چلے جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت جگہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، زیتون کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقی معنوں کے اندر مسجد اقصیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ، تین کی قسم، اور الزیتون سے مراد مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی قسم اٹھائی ہے، یعنی کہ اس لحاظ سے وہ مسجد اقصیٰ بہت زیادہ عظمت والی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی قسم اٹھا رہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ جب ثواب کی نیت سے آپ نے سفر کرنا ہے، ایک تو ہوتا ہے ہم سفر کر کے لالا موسیٰ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک سفر ہوتا ہے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے لاہور میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے خطیب کے پاس جائیں، ہمارے پاس کوئی مزید علمی نکات آ جائیں، لیکن ثواب کی نیت سے ہم کسی مسجد کی طرف باقاعدہ طور کے نیت کر کے سفر نہیں کر سکتے ماں سوائے 3 مساجد کے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی، ایک بیت اللہ اور ایک مسجد اقصیٰ۔ ان 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں پر جانا اور اس کا سفر کرنا، میں وہاں پہ جاؤں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہم ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ ویسے ہر مسجد کی طرف جانا، اپنے قدموں کو اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ گھر کے اندر وضو کرتا ہے
وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے، ایک ایک قدم کو جب وہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ طور پر سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مساجد کے حوالے سے فرمایا۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کا جو قتل کریں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب لد ہوگا، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا قتل کریں گے، اور اس کی تفسیر کے اندر لکھا گیا کہ یہ دروازہ مسجد اقصیٰ کے قریب ہے۔ پھر اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ جو ہوگا وہ بھی مسجد اقصیٰ کے پاس ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خاتمہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ شہر، یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروایا گیا، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، جو بابرکت جگہ بھی ہے، جس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، جہاں پہ دجال کا خاتمہ ہوگا، جہاں پہ یجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس طرح گناہوں کو معاف کیا جائے گا کہ جس طرح ابھی ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، یعنی کہ بالکل اس کا جسم گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مسجد اقصیٰ کے لیے کم از کم اپنی زبان کو تو حرکت دیں، کم از کم اپنے بچوں کو تو اس کی تاریخ کا بتائیں، بچوں کو بتائیں یہ مسجد عام مسجد نہیں ہے بلکہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے، بچوں کو بتائیں کہ ہم نے بڑی ہمت کے ساتھ بہت سے مقامات پر اس کو فتح کے ساتھ حاصل بھی کیا تھا، لیکن اس وقت یہودی لابی اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے آج دوبارہ مسجد فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو ضرورت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کی، جنہوں نے اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آ کے مسلمان سکون سے عبادت کریں، جنہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آ کے مسلمان نماز کو ادا کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہاں پہ یجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا، یہاں پہ سب کچھ ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس کی عظمت اور اس کی توقیر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ رہیں ہم نہ رہیں تو ہو سکتا ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جو اس وقت دنیا میں یہودی لابی حکومت کر رہی ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے ان یہودیوں کے خلاف جہاد ہوگا، اور اتنا بڑا جہاد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا چیر پھاڑ کر دیا جائے گا، جب پتھر کے پیچھے بھاگ کے جائیں گے، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر بول کر کہیں گے اے اللہ کے بندے یہاں پہ ایک منافق چھپا ہوا ہے، یہاں پہ ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آگے اس کو بھی ختم کر دے۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں اس طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ یہ مسجد عام مسجد نہیں ہے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بھی اعزاز دیا، انبیاء علیہ السلام نے بھی اعزاز دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعزاز دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے تقدس کے لیے نکلی ہے، سلف صالحین نے اپنی جانوں کو قربان کیا اس کے تقدس کے لیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کے تقدس کے نکلیے، کون سی حکمتوں کو اپنایا جائے جس سے ہم اس کے تقدس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلوص نیت سے ان کے لیے دعا کریں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم ایک لحاظ سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دوسرے اسلامی ممالک کو، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، وہ برما ہو، یا دیگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ مسلمانوں پر کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ملک پاکستان کو ایک لحاظ سے اعزاز ہے، ہم اپنی عبادات کو سکون کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری عبادات کے اندر خلل کوئی اور نہیں، ہم خود کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، کوئی اور ہماری عبادت کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ ہمیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسے لشکر کو بنا جو پوری امت مسلمہ کی حفاظت کریں۔ یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ایک لحاظ سے کہ ہم 313 ہیں، ہمارے پاس
جنگ کرنے کے لیے تلواریں موجود نہیں، اور اس وقت جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی چند صحابہ اکرام نوجوان تھے، اس کے علاوہ باقی صحابہ اکرام ضعیف العمر اور بچوں کی عمر جیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا اور ہماری حفاظت کے لیے ایسا نزول فرمانا کہ ہم دنیا کے اندر فتح یاب اور کامیاب ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو رنگ میں تبدیل کیا تھا اور ان مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی تھی۔ اور آج بھی مسلمان کہتے ہیں، آج بھی مسلمان یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ جو بدر والی فتح ہم کو ملی ہے اس جیسی فتح آج تک ہمیں نہیں ملی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مل کر، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اللہ جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اللہ ان کو نسبت و نابود فرما، اللہ ان ظالموں کو برباد فرما، اللہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما اور ایک ایسی تنظیم بنے جو پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بولے۔ آج 54 اسلامی ممالک ہیں، ان اسلامی ممالک کے پاس افواج ہے، ان افواج کے پاس جنگی ہتھیار ہیں، ہر قسم کی جدید سہولتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کمزور ہیں۔ بہت سی وجوہات ہوگی کمزور ہونے کی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ ایک رسی کون سی ہے؟ اللہ کے کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ اسی طور پہ اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے جب مسلمان قرآن کو تھامیں گے، جب مسلمان حدیث کو تھامیں گے، پھر ایک رسی میں جمع ہوں گے اور پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا مسلمانوں کا جب ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اپنے آپ کو خاموش نہ بیٹھے رہی۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پورا پلیٹ فارم ہے، ایک آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کے ان مسلمانوں کے حق میں بول سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھی تحریر لکھ کر ان مسلمانوں کے حق میں اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھی گرافک بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے اپنا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ظلم کے خلاف ضرور بولنا چاہیے، مظلوم کے حق میں ضرور رہنا چاہیے، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو ضرور بلند کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس بات پہ خاموش ہو گئے تو شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے۔ اگر ہم ظلم پہ خاموش رہے تو ہم بھی ظلم کے اندر ہیں، ہم بھی ظالم ہیں، ہم بھی ظلم ایک لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی آواز کو ان کے خلاف ضرور بلند کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فیس بک ایک اچھی ایپ ہے ایک لحاظ سے، یہاں پہ بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ جب فلسطین کے حق میں بولا جاتا ہے تو سننے میں آتا ہے کہ ان کی آئی ڈیز کو بلاک کر دیا جاتا ہے، جو اس کے حق میں بولتے ہیں اس کے پیج کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ گزشتہ چند دنوں کے اندر مسلمانوں نے ایک اور کوشش کی ہے، اس فیس بک کی ریٹنگ کو کم کر دیا ہے، جو ایک بہت بڑی ایپ ہے اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ انہوں نے کوشش کے ساتھ جو ان کی آئی ڈیز اور پیجز کو بلاک کر دیا جاتا ہے، انہوں نے اس فیس بک جو کمپنی ہے ایک لحاظ سے، وہاں پہ ان کا بزنس ہے یہ بہت بڑا، ان کی ریٹنگ کو ملین کے لحاظ سے مسلمانوں نے کم کر دیا۔ یہ بھی ایک آواز بلند کرنا ہے۔ آپ بھی اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں ان مسلمانوں کے حق میں، اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھنا۔ اگر ہم اپنے آپ کو خاموش رہیں گے تو ہم بھی جرم کے اندر ہیں، اگر ہم نے ان کے حق میں آواز بلند نہ کی تو ہم بھی مجرم ہیں۔ اس لیے ہم سب نے ایک مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم نے اپنی آواز کو بھی اٹھانا ہے۔ جس طرح آج پورے پاکستان کے اندر یوم فلسطین منایا جا رہا ہے، ریلی کی صورت کے اندر اسلام آباد تک اتحاد امت، جہاں پہ تمام جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے، وہاں پہ ان مسلمانوں نے جانا ہے، جا کر اس آواز کو پہنچانا ہے۔ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے، ان مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ جہاد فساد نہیں ہے، یہ جہاد فساد کو ختم کرتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इसकी ट्रेनिंग दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को इसके लिए तैयार किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा इकराम अपने बच्चों को बचपन के अंदर ही ट्रेनिंग दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वो हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप कर सहाबा इकराम को देख रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर तलवार के साथ खेल कर रहे हैं। वो जिहाद की तैयारी थी हकीकी मानों के अंदर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम उस मस्जिद के अंदर कर रहे थे। क्यों? उन्हें पता था कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसी जिहाद के साथ हमारी बिका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब तक उम्मत मुसलमा जिहाद के साथ कायम रहेगी, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ रहेंगी। जब इस जिहाद से हम गफलत ले लेंगे, जब हम इस जिहाद से दूर हो जाएंगे, जब हम इस जिहाद को मानना ही छोड़ देंगे, उस वक़्त मुसलमान जो हैं वो नीचे से नीचे जाता होना शुरू हो जाएंगे। यही वजह है आज क्या होता है, कोई जिहाद के लिए आवाज़ को बुलंद करता है, हमारा मीडिया और हमारे हुक्मरान उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, फिर दहशतगर्दी नहीं कहते, फिर उनको बंद भी कर देते हैं। जो जिहाद का ऐलान करते हैं, जो जिहाद के लिए बोलते हैं, जो जिहाद के लिए लोगों को जमा करते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर उनकी जमात को भी बंद कर दिया जाता है, फिर सब कुछ बंद हो जाता है। आप देख लें, हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दीगर कितनी तंजीमें ऐसी थी जिन्होंने जिहाद के नाम से जिहाद के लिए अपने आप को बुलंद किया, लेकिन आज उन तमाम तंजीमात को, उन तमाम अमीरों को, उन तमाम कारकुनान को बंद कर दिया गया, उन्हें नीचे से नीचे दबा दिया गया। इसी वजह से आज हम ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। आज ज़रूरत है जिहाद का डंडा थामने की, आज ज़रूरत है हमें जिहाद को सीखने की। हमें पता ही नहीं है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाए हमें पता ही ना हो कि हमने कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो कह देते हैं जी बड़े लोग हैं वहाँ पे जमा है, भाई अपने आप की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम कहा है कि इसी जिहाद के अंदर आपके लिए खैर है। जब इस खैर को ही हमने छोड़ देना तो हम कामयाबो कामरान कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जहाँ पे हमने बताना है कि बैतुल मुक़द्दस की फजीलत है, जहाँ पे हमने बताना है कि इसरा का आगाज़ यहाँ से हुआ, मेराज का आगाज़ यहाँ पे हुआ, जहाँ पे हमने बताना है ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हमने बताना है कि इन यहूदियों का खात्मा होगा, जहाँ पे हमने बताना है याजूज और माजूज यहाँ पे ख़त्म हो गए, जहाँ पे हमने अपने बच्चों को बताना है कि यह बाबरकत जगह है, जहाँ पे हमने अपने आप को और अपने बच्चों को बताना है कि अल्लाह ताला ने इस अर्ज़ की कसम उठाई हुई है, वहाँ पे हमने अपने आप को एक प्लेटफार्म पे जमा भी करना है, वहाँ पे हमने उनके खिलाफ आवाज़ को भी उठाना है और उनके हक़ में हमने बोलना भी है। वहाँ पे हमने खुद को और अपने बच्चों को जिहाद के लिए तैयार भी करना है, ताकि हमारी उम्मत एक लिहाज से कामयाब हो। और उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब हम उन कुफ़ार के साथ मुकाबला करेंगे, हम उनको गिराने की कोशिश करेंगे, हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब उम्मत मुसलमान निकले अला कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए, जब उम्मत मुसलमान निकले एक प्लेटफार्म के साथ जिहाद करते हुए और दुनिया वालों को बताए कि ये फ़साद नहीं बल्कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, ये फ़साद नहीं बल्कि हमारे जो मुक़द्दसात हैं, बैतुल्लाह हो, मस्जिद नबवी हो या मस्जिद अक्सा हो या कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो या शाम हो या बर्मा हो, हमने तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश करना है, अपनी खिदमात को पेश करना है, अपने बच्चों को उनके लिए तैयार करना है, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबो कामरानी होगी। इस मौका पर हम इस पैगाम को भी रिकॉर्ड करते हैं, इस मौका पर हम ये पैगाम भी देते हैं कि हमने सिर्फ आवाज़ की हद तक नहीं रहना बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान को जो 54 इस्लामी ममालिक हैं और उनकी अफवाज हैं, एक दफ़ा ये ऐलान कर देना कि हमने इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। वल्लाह हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, जब तमाम के तमाम मुजाहिद अफवाज वहाँ पे पहुँचेंगी, वहाँ पे जाएंगी तो इसराइल जैसा मुल्क खुद ही खामोश हो जाएगा। ये जालिम जिस तरह ये हमारे साथ अफ़गानिस्तान से गए हैं, इसी तरह वहाँ से भी भाग जाएंगे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमान हौसले को मजबूत करेंगे, जब मुसलमान अपने आप को एक प्लेटफार्म पे जमा करेंगे, जब मुसलमान अपने आप को जिहाद के साथ मिलाकर अपनी उम्मत मुसलमा और अपने मुक़द्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेंगे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به